اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب شباہتہ بجدہ خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام و علیہم السلام۔ ہماری گفتگو شباہت کے باب میں ختم پر ہے۔ بہت سے انبیاء کو اور بہت سے مرسلین کو امام زمان علیہ السلام سے شباہت حاصل ہے، بلکہ یوں کہوں کہ امام زمان علیہ السلام کی شباہت کا تذکرہ بہت سے انبیاء سے کیا گیا ہے، جن میں سر فہرست سید المرسلین خاتم النبیین ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم سے شروع کیا تھا شباہت کا تذکرہ، پہنچے ہیں حضرت خاتم علیہ السلام پر، لیکن یا صاحب کتاب موڈ میں نہیں تھے یا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ بہت سی چیزوں کا تذکرہ ضمناً گزر چکا ہے، یا یہ کہ چونکہ اتنی زیادہ شباہتیں ہیں، جتنے اوصاف و کمالات رسول اسلام میں پائے جاتے ہیں نبوت اور رسالت اور خاتمیت سے ہٹ کر کے، وہ سارے اوصاف امام زمان علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ تو اگر اس کو ذکر کرنے بیٹھیں گے تو اگر رسول خدا کے سلسلے میں فرض کرنے ایک جلد کتاب ان کے اوصاف پر مرتب ہو سکتی ہے، اور بھی ہو سکتی ہے، تو پھر ایک جلد دوسری جلد جو ہے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کافی بحث طولانی ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے جناب تقی اصفہانی صاحب کتاب نے ایک پیاری سی حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کر کے بات ہی ختم کر دی ہے۔ کیا؟ اشبہ الناس بی خلقاً و خلقاً۔ عبارت پہ توجہ کریے۔ والکلمۃ الجامعہ فی ھذا الباب، کہ امام زمان علیہ السلام کو رسول اسلام سے شباہت حاصل ہے، آپ ان کے مشابہ ہیں، کہنے کہ اس میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ایک جامع بات ہم ذکر کر کے بات کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہدی ولدی یا ولدی، حالانکہ ولدی جمع کا صیغہ نہیں صحیح ہے، المہدی من ولدی تب صحیح ہے، امام مہدی علیہ السلام میری اولاد سے ہوں گے۔ اسمہ اسمی ایک شباہت، ان کا نام میرا نام ایک جیسا ہے، میم ہے میم دال امام زمان علیہ السلام کا نام ہے، اور محمد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام ہے، تو ایک شباہت اسمی پائی جا رہی ہے۔ اگلی وَكُنْيَتُهُ کنیتی، کنیت ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کنیہ ہے۔ کنیتُهُ کنیتی، ان کی جو کنیت ہے وہ میری کنیت پر ہوگی۔ کیا ہے وہ؟ ابو القاسم، یعنی امام زمان علیہ السلام کی جو کنیت ہے، اور جس کو کنیت کے ساتھ رسول اسلام کے نام پر جمع کرنے کی اجازت صرف ایک شخص کو کائنات میں تھی، وہ ہیں امام امیر المومنین علیہ السلام، کہ جن سے پیغمبر اسلام نے خطاب کر کے کہا تھا، تمام مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ جو شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، اسے اس کا بڑا بیٹا، اس کے بیٹے کا بڑا بیٹا قاسم بھی ہو تب بھی اس کی کنیت وہ ابو القاسم نہیں رکھ سکتا۔ متوجہ ہیں؟ اگر آپ کا نام محمد ہے اور آپ کے بڑا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے نام پہ کنیت عام طور سے رکھی جاتی ہے، لیکن آپ کو ابو القاسم بھی کہا جائے، نام محمد رہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف کس کو اجازت تھی؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو، کہ آپ نے اپنے ایک فرزند محمد ابن الحنفیہ کا نام بھی محمد رکھا، اور کنیت بھی ان کی کیا تھی؟ ابو القاسم تھی۔ اور آخری بات جس کے لیے اجازت ہے وہ امام عسکری علیہ السلام کو یہ اجازت تھی، وہاں پہ روایت میں ذکر نہیں ہوا ہے،
خود پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، بعض روایات میں اس طرح سے ہے، یواطی تو سے یواطی اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، یعنی میرا نام میرے نام پر ان کا نام منطبق ہوگا، میری کنیت پر ان کی کنیت منطبق ہوگی، یعنی جواز کی بات نہیں، پیغمبر نے یہ اجازت دے رکھی ہے، مگر ہم آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا ہے تو اس کے بہانے سے، اور آپ خود آپ کا نام محمد ہو تو ابو القاسم کنیت نہیں رکھ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسمہ اسمی ایک شباہت، لفظی شباہت نام کے اعتبار سے، کنیتہ یہ بھی لفظی شباہت ہے، کنیت کی شباہت ہے کہ ان کی کنیت میری کنیت ایک جیسی ہے۔ اگلا، اشبہ الناس بی، سب سے زیادہ امام زمان علیہ السلام، جس حضرت آدم سے شروع کریے امام حسن عسکری تک، سب سے زیادہ جس سے شباہت رکھتے ہیں معصوم انبیاء اور مرسلین میں، اماموں میں، وہ میں ہوں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ جسے نہ صرف یہ کہ شکل و صورت میں بلکہ رفتار و کردار و گفتار میں بھی جس کو سب سے زیادہ شباہت حاصل ہے وہ امام زمان علیہ السلام ہے۔ دوسرا کون؟ خود امام حسین علیہ السلام۔ تیسرا کون؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ چوتھا کون؟ جناب علی اکبر علیہ السلام۔ تو رسول خدا کے مشابہ بہت سے لوگ ہوئے ہیں، معصومین میں امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام۔ پیغمبر اسلام خود فرما رہے ہیں اشبہ الناس بی، مجھ سے جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، نام کی شباہت ہو گئی، کنیت کی شباہت ہو گئی، اب خلقاً تخلیق کے اعتبار سے، خلقاً اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی رفتار و گفتار میں، چال چلن اور کردار میں جناب رسول خدا کے مشابہ تھے، اس لیے آپ کو ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے، ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے، اور اس کی گواہی معصوم امام نے دی ہے۔ لقد برز الیہم اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا، ایک اضافہ ہے وہاں پہ، یہاں پہ منطقاً کا لفظ نہیں آیا ہے، یعنی آواز بھی، لہجہ بھی، لب و لہجہ بھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کا رسول خدا کے جیسا تھا، شکل و صورت میں بھی رسول خدا کے مشابہ تھے، اخلاق و کردار بھی رسول خدا کا، اگرچہ رسول خدا کے برابر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ انک لعلی خلق عظیم ہے، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام نبی رسول یا امام نہیں ہے، اگرچہ معصوم بے معنی عصمت صغریٰ ہیں۔ وہاں پہ منطقاً نطق یعنی قوت گویائی، لب و لہجہ بھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کا رسول خدا کے مشابہ تھا۔ یہاں کیا ہے؟ خلقاً تخلیق کے اعتبار سے بھی، و خلقاً اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے، نہیں سب سمیٹ دیا۔ آغا تقی اصفہانی صاحب نے، صاحب کتاب نے یہ کہہ دیا ہے، کہاں جائیں گے کتنی شباہتیں ڈھونڈیں گے، رسول خدا کے ہر اخلاق، ہر کردار، ہر چال چلن، ہر ان کی بات، ہر ان کے جسمانی اوصاف، روحانی اوصاف، سب کے سب امام زمان علیہ السلام سے شباہت رکھتے ہیں۔ اس لیے جناب صاحب کتاب کہتے ہیں اقول وہذا الکلام المبارک ینفتح منہ ابواب کثیرہ، ابواب کثیرہ، کہ وہ خلقاً بھی خلقاً بھی رسول خدا کے مشابہ ہیں، یعنی امام زمان علیہ السلام، بہت ابواب کھلتے ہیں۔ رسول خدا کے قد و قامت، ناک کیسی، چہرہ کیسا، بال کیسے، جسم کے بقیہ اعضاء کیسے، اور پھر اخلاق میں آ جائیے، طہارت، مردانگی، شجاعت وغیرہ وغیرہ، سب میں آپ پورا ایک باب ہی باب ہے، لہٰذا فعلیک بالتدبر فیہ، اس میں غور و فکر کریے، انشاءاللہ تعالی کہ یتم صبرک و انشرح صبرک، تاکہ آپ جناب رسول خدا سے امام زمان علیہ السلام کو کیا کیا شباہتیں حاصل ہیں خود ہی آپ تلاش کر سکیں، اور آپ کا دل کھل جائے، یعنی خوب اس پر بحث کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہی بات یہاں ایک پہلے پیراگراف میں بھی کہی جا رہی ہے تقریباً، مگر ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ پہلی بات یہاں جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ کی، المہدی من ولدی، امام مہدی علیہ السلام میری اولاد سے ہیں۔ خوب اس کے اوپر
کسی بھی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا ہے الا چند خبیث ترین لوگوں کے متوجہ ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام جو عالمی عدالت قائم کریں گے، حکومت عدل و انصاف، توحید اور وغیرہ کے اوپر قائم کریں گے، وہ اولاد رسول خدا سے ہوں گے۔ اس کے اوپر شیعوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، شیعوں کے مختلف فرقوں کو بھی 6 امامی 4 امامی واقفہ کے ثانیہ ان سب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سب کے سب متفق ہیں، زیدی، علوی، اسماعیلی، بہرا، آغا خانی، یہ وہ سب کے سب متفق ہیں جو قائل ہیں امام مہدی کے۔ یہ میں نے حاشیہ کیوں لگایا؟ کیونکہ بہت سے قائل ہی نہیں ہیں تو ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو امام مہدی علیہ السلام کے قائل ہیں اور جو اس بات کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک عدل کی حکومت قائم ہوگی، اولاد زہرا میں سے ایک شخص ایسا اٹھے گا جو ایسی حکومت قائم کرے گا، ان سب کا اتفاق ہے کہ وہ اولاد رسول خدا میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیچے اتریے، امیر المومنین کی اولاد سے ہیں، اس کے اوپر 10 روایت، جناب سیدہ کے فرزند ہیں 10 روایت، امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں 10 روایت۔ منتخب الاثر، وہ پیاری اور عظیم الشان کتاب ہے جس کی تالیف کرنے والے ابھی چند دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گل پائگانی۔ بہت کم ایسے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی میں کتاب مدرک بن جائے دوسری کتابوں کے۔ اس عظیم انسان نے بڑا کام کیا۔ منتخب الاثر بہت پیاری کتاب ہے، جمال منتظر کے نام سے اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے۔ نثار احمد ذہن پوری صاحب، خدا ان کو سلامت رکھے، انہوں نے کیا ہے۔ میں کیا بیان کرنے جا رہا تھا وہ ذہن سے اتر گیا۔ جی، منتخب الاثر میں باقاعدہ روایات کا مجموعہ کہ رسول خدا کی اولاد ہوں گے کتنی روایت سنی یا شیعہ کے ہاں آئی ہے، جناب سیدہ کے فرزند ہوں گے کتنی روایت آئی ہے، 7ویں امام کے فرزند ہوں گے، 4تھے امام کے فرزند ہوں گے، 10ویں امام کے فرزند ہوں گے، امام عسکری اسلام کے فرزند ہوں گے، ان سب کے اوپر کتنی روایت ذکر ہوئی ہے، پورا جو ہے انہوں نے ڈھیر لگا دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کسی میں روایت میں یہ نہیں ذکر ہوا وہاں پر کہ رسول خدا کی اولاد نہیں ہوں گے، مگر ایسا بھی بدبخت قبیلہ گروہ مسلمانوں کا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ عبارت لا مہدی الا عیسیٰ علیہ السلام، اصلاً کوئی مہدی ودی آنے والا نہیں ہے، نہ اولاد رسول سے، نہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد، نہ فرزند علی و بطول علیہ السلام سے، نہیں کوئی مہدی نہیں، لا مہدی الا عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو پہلے کر چکا ہوں۔ اس روایت کو زور لگایا جا رہا ہے کہ حالانکہ اس کا نقل کرنے والا ایک فوجی تھا، ایک فوجی انسان تھا، وہ بھی منفرداً اس شخص نے اس روایت کو نقل کیا، لیکن زبردستی ماننے والے اس کو مان رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ دوسری جو میں جلدی سے ذکر کروں، ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول خدا نے میرے باپ عباس بن عبد المطلب سے کہا منکل مہدی فی آخر الزمان، میری اولاد نہیں ہوگا، علی و بطول علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوگا، اولاد حسن و حسین اور ائمہ دارین سے نہیں ہوگا، من کا المہدی فی آخر الزمان، اے چچا جان آپ کی اولاد سے مہدی ہوگا۔ دوسری روایت المہدی من ولد العباس، یہ 2 روایت۔ کیا ہوا؟ تمام مسلمانوں کا بے اتفاق قریب بے اجماع نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اولاد رسول خدا ہوں گے، اولاد میں بھی آپ کی بیٹی کے بیٹے ہوں گے، آپ کے جانشین کے بیٹے ہوں گے، آپ کے نواسے امام حسین السلام کے بیٹے ہوں گے، الی آخر 11ویں امام تک جائیے۔ مگر مخالف میں بدبختوں نے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، بدبختوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ روایت موجود ہے کہ لا مہدی الا عیسی ابن مریم، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، ایک روایت یہ۔ دوسرے منکل مہدیو، عباس کو خطاب کر کے چچا کو، منکل مہدیو فی آخر الزمان، دوسری روایت المہدیو من ولد العباس۔ نتیجہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ کی اولاد میں سے نہیں، دونوں۔ اب وہ جو پہلی روایت ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ علیہ السلام،
سنیوں کے ہیں یہ روایت وارد ہوئی ہے، لگ گئے اس کی تعویل و توجیح کرنے پر۔ جواب اس کا یہ کہ یہ ایک جعلی حدیث ہے، ضعیف ہے، صریح قرآن کے خلاف ہے، بہت ساری روایات کے خلاف ہے۔ صریح قرآن کے خلاف کیسے؟ کیونکہ حضرت، اس کی وجہ پہلے میں بتانا بھول گیا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ لا مہدی الا عیسیٰ علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی روح قبض ہو جائے گی اور وہ حضرت ایک شخص کے اندر پیوست ہو جائے گی، خام خواہ کی بات۔ دوسرے یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ جو اتریں گے وہی مہدی ہیں، کوئی تیسرا نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ نزول کا مطلب حضرت عیسیٰ کا نزول نہیں ہے، بلکہ آسمان سے ان کی روح قبض ہو کر کے وہ آئے گی، ایک شخص کے اندر سرایت کر جائے گی جو مہدی ہوگا اور وہی ظہور کرے گا الی آخر۔ اس طرح کی بکواس جو ہے کی گئی ہے۔ جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں صریح آیت کی مخالفت کیسے؟ کہاں امام مہدی علیہ السلام رسول خدا کے فرزند ہوں گے؟ کوئی ایسی آیت ہے نہیں۔ صریح آیت کی مخالفت اس طریقے سے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی حضرت مہدی ہیں تو اس ماننے میں اشکال کیا ہے؟ یہاں ماننے میں اشکال نہیں ہے، لیکن روح قبض ہونے میں اشکال ہے۔ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے، اور بھی اس طریقے کی توجیحات میں نے لکھ رکھی، بڑی تفصیل ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا مہدی الا عیسیٰ سے مراد، سنی توجیح کر رہے ہیں ہماری نہیں، وہ یہ ہے کہ مہد میں، گہوارے میں کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ جیسے محمد سے محمدی، احمد سے احمدی، موسیٰ سے موسوی ہو جاتا ہے، ویسے لا مہدی الا عیسیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہدی حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ زبردستی کی توجیہ وہ کیا ہے؟ مہد سے یا متکلم متصل کرنے کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ مہد میں گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ آپ حضرات اس سے کہاں تک موافق ہیں؟ زور زبردستی ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ چلو تو اشکال سے تو خالی ہو جائے گی کہ امام مہدی علیہ السلام سے اس روایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اشکال تو برطرف ہو جائے گا۔ مگر اور بھی گہوارے میں بات کرنے والے بچے گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی طہارت و حضرت یوسف کی طہارت و پاکیزگی کی گواہی کس نے دی تھی؟ گہوارے کے ایک بچے نے، ولو سیریل میں آگوش میں دکھایا گیا ہے۔ یا امام امیر المومنین علیہ السلام نے گہوارے سے گفتگو کی ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور بھی ائمہ طاہرین گہوارے سے کیا شکم مادر سے گفتگو کی ہے، جناب سیدہ نے، امیر المومنین نے، اور دیگر بعض معصومین کی طرف۔ تو یہ کہنا کہ نہیں یہ مہد سے مہدی ہے، امام مہدی سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو پہلا اشکال تو برطرف ہو جائے گا، لیکن دوسرا اشکال باقی رہے گا کہ مہدی، گہوارے والے مہدی حضرت عیسیٰ صرف نہیں ہیں اور بھی معصومین علیہم السلام ہیں۔ تیسری تعویل یہ کی گئی ہے، توجہ سنیں، لا مہدی ہدایت سے ہے، اور اس ہدایت کا تعلق دجال کو پا لینا اور اس کے اوپر مسلط ہو جانا اور اس کو قتل کر دینا، یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ لہٰذا لا مہدی یعنی کوئی ہدایت نہیں پائے گا، راستہ پتہ نہیں چلے گا، قابو میں نہیں آئے گا کسی کے دجال سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ تو اشکال تو برطرف ہو گیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ زور زبردستی کی تعویل ہے کہ مہدی سے مراد ہدایت یافتہ ہونا، سراغ لگا لینا دجال کا، کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بس کی بات ہے اور کوئی ان کا سراغ نہیں لگا پائے گا۔ یہ امام زمان علیہ السلام کی توہین ہے کہ امام کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے وزیر کی بس کی بات ہے کہ وہ صرف جو ہے دجال تک پہنچ جائیں گے۔ خواہ مخواہ کی بہرحال یہ توجیہ۔ چوتھی توجیہ بھی سنتے چلیے، یہ بھی ٹھنڈی تعویل ہے، وہ یہ ہے کہ لا مہدی میں تعویل کیوں کرنی پڑی؟ پہلی بات یہ کہ تعویل کیوں کرنی پڑی، کیونکہ ہمارے یہاں صرف نہیں، ان کے یہاں بھی دسیوں سینکڑوں روایت موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام
غیر عیسیٰ ہیں، لہٰذا مجبور ہوئے تعویل کرنے پر۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں روایات موجود ہیں۔ اولاد زہرا صلوات اللہ علیہ سے ہوں گے، امام حسین السلام کی اولاد ہوں گے، مولا علی علیہ السلام کے فرزند ہوں گے، اور مختلف جو روایتیں آئی ہیں صرف ہمارے یہاں نہیں ان کے یہاں بھی ہیں۔ اب اس ساری روایت سے یہ روایت ٹکرا رہی ہے کہ نہیں جناب کوئی مہدی نہیں، حضرت عیسیٰ ہی مہدی ہیں، تو اب ان کو مجبوراً تعویل کرنی پڑی۔ چوتھی اور ٹھنڈی تعویل یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص عالمی پیمانے پر مختلف اقوام کو، خاص طور سے یہود و نصارہ کو، اسلام کی طرف ہدایت دے سکے گا اپنے وجود سے، اپنے آنے سے، نزول سے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ بات واضح ہوئی؟ ہدایت کس کی؟ مختلف بگڑی ہوئی قوموں، یہود و نصارہ کی رہنمائی کرنے والا، اسلام کی طرف لانے والا، اور دنیا عیسائیت و نصرانیت و یہودیت وغیرہ سب کے سب امام زمان علیہ السلام کے اوپر جو ایمان اور اسلام لائیں گے وہ حضرت عیسیٰ کی بدولت۔ لہٰذا لا مہدی الا عیسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ قوموں کو اسلام کی طرف عالمی پیمانے پر ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ آپ حضرات کہاں تک موافق ہیں؟ بظاہر بات اچھی لگ رہی ہے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ کے نزول سے، معجزاتی طور پر ان کے اب تک زندہ رہنے سے، اسی طریقے سے ہٹے کٹے جوان 34 برس کے کڑیل جوان کہوں لگنے والے حضرت عیسیٰ، اور جب اتریں گے تو جیسے کہ سر میں تیل لگایا ہوا چمک رہے ہوں گے، خود پیارے تو ہی ہیں، فضاؤں سے تیزی کے ساتھ پہنچیں گے، تو ان سب کی توجیحات تعویلات بظاہر پیاری لگتی ہے کہ جی ہاں ان کی بدولت سارے یہودی چند ایک کو چھوڑ کر کے سارے عیسائی مومن ہو جائیں گے، بہت بڑا طبقہ کائنات کا ان کے ہاتھوں کے اوپر ایمان و اسلام لائے گا، یہ درست ہے۔ لیکن یہ پیغمبر اسلام یہی فرمانا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، اس طرح کی توجیحات کی گئی ہے۔ یہ تھی وہ روایت جس کو سنیوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، مجبور ہوئے ڈھیر ساری روایات کے مقابل میں اس روایت کو سنبھالنے میں۔ بھئی یہ رسول خدا نے فرمایا ہے، مگر اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ ہی مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے گہوارے سے بات کی، کیونکہ وہی دجال کو قتل کر سکیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھوں پر امتیں ایمان اور اسلام لائیں گی، کیونکہ انہی میں روح پھونک دی جائے گی ایک شخص میں، اللہ کہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہوگی۔ برا اس طرح کی توجیحات کی گئی۔ اب آئیے دوسری روایت کے اوپر، کیا من کا المہدی فی آخر الزمان۔ چچا جان آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کی ساری اولاد میری اولاد کا ستیہ ناش کرے گی، قتل کرے گی، کتنے یہ پیارے ہیں، متوجہ ہیں؟ بنی عباس نے جتنا خون بہایا ہے سعادات کا، جتنا اولاد علی و بطول علیہ السلام کو قتل کیا، کسی قوم نے نہیں کیا۔ جیسے بنی اسرائیل اپنے زمانے میں انبیاء کو قتل کرتے تھے اور اس کے بعد چاٹ بنا کے کھاتے تھے جو اپنا کھانا کھانا ہوتا تھا، ویسے ہی بنی عباس نے پوری سرزمین عراق، حجاز، یہ سب رنگین کر دی ہے، کس سے؟ اولاد زہرا صلوات اللہ علیہ کو شہید کر کر کے، اور دیگر شیعوں کو۔ تو کیا رسول خدا پیار سے یہ کہہ رہے ہیں حضرت عباس سے؟ ہم حضرت عباس کو نہیں برا کہتے، لیکن انہی کی نسل سے بنی عباس ان لوگوں نے بہت سعادات کا خون بہایا ہے۔ بہرحال ترمذی نے، حکیم ترمذی نے اس روایت کو اور اس جیسی دو روایت جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، المہدی من ولد العباس، ایک جلد میں کتاب ہے ذخائر العقبہ کے محب الدین طبری سنی، اس میں بھی یہ روایت ہے، المہدی من ولد العباس علیہ السلام، علیہ السلام رسول خدا کے چچا کے عنوان سے۔ تو روایت طولانی ہے، ایک فقرہ میں نے ذکر کیا، اس میں یہ کہ آپ کی بدولت، یعنی آپ کے آخری بیٹے کی بدولت دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی، ظلم کی بساط الٹ جائے گی، تاریکی چھٹ جائے گی، الی آخر یہ بشارت ذخائر العقبہ میں ذکر ہوئی ہے۔ اب یہ روایت تو ہے، ذخائر العقبہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ترمذی نے ذکر کیا ہے، علماء لگ گئے، سنی علماء اس کی توجیح کرنے پر کہ نہیں
حضرت فاطمہ کے ہی بیٹے ہیں مگر عباس کے بھی بیٹے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب سیدہ کی بھی اولاد ہیں اور عباس چچا کی بھی اولاد ہیں۔ بہت دور کی کوڑی لائے اپنی بات کو کرسی پہ بیٹھانے کے لیے۔ کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس وقت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے یہاں شیر نہیں ہوتا تھا، بیمار پڑ گئی تھیں، تو اس وقت اور اچھا اس سے پہلے ام الفضل جو عباس چچا کی زوجہ تھیں، اب وہ پہلی تھیں دوسری تھیں میں نہیں جانتا، بہرحال زوجہ تھیں، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اور پھر اس کے بعد رسول خدا کے گھر نہیں جا رہی تھی، پورا دن شور شرابہ رونا پیٹنا، آخر میں بہرحال بلوائی گئی، پوچھا تو کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے جسم کا ایک حصہ آپ سے جدا ہوا، میری آغوش میں آ گیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی تعویل و توجیہ یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کی تم پرورش کرو گی۔ ہمارے یہاں یہ روایت میں ہے، اس میں بہار میں بھی امام حسین اسلام کی جلد اس وقت یاد نہیں کون سی جلد ہے، 43-44 ایک اس میں ہے اتنا، لیکن یہ کہ ام الفضل عباس کی زوجہ نے امام حسین علیہ السلام کو دودھ پلایا ہو، اس کی روایت ذکر کی گئی، اس کے دعوے دار یہ لوگ ہیں۔ ابن حجر مکی یہی سوائق مورقہ والا یہ کہتا ہے کہ وہ ایک جہت سے عباس کے بھی فرزند ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ روز ام الفضل کا دودھ پیا تھا، اور وہ دودھ کب کیسے ہوا؟ عباس چچا کے بیٹے کا دودھ تھا، امام حسین علیہ السلام نے پیا، تو کیا ربط ہے اس کا؟ کہہ نہیں، اور انہی کی نسل سے، کہ سوچ رہے ہیں کتنی دور کی کوڑی لائیں، انہی کی نسل سے امام حسن عسکری اسلام کو جو بیٹا ملا ہے تو وہ صرف حسن عسکری کا بیٹا نہیں ہے، علی ہادی کا بیٹا نہیں ہے، محمد تقی کا بیٹا نہیں ہے، علی رضا کا بیٹا نہیں ہے، موسیٰ کاظم کا بیٹا نہیں ہے، جعفر صادق کا، یہاں تک کہ سارے معصومین علیہم السلام کا بیٹا نہیں ہے۔ دودھ امام حسین علیہ السلام نے بھی ام الفضل کا پیا تھا، اور ام الفضل کے شوہر عباس ہیں، لہٰذا ان کے بھی بیٹے ہوئے۔ دیکھا آپ نے کتنی دور کی کوڑی لائے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امام مہدی علیہ السلام رسول خدا کے چچا ہوں گے، رسول خدا کے چچا کے بیٹے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک واقعہ جس کی پتہ نہیں صحت بھی ثابت ہے یا نہیں، کیونکہ یہ روایت ہمارے یہاں جو ذکر ہوئی ہے سند ذکری نہیں ہوئی ہے۔ یہ توجیہ بہرحال ابن حجر مکی نے کی ہے اور اس طریقے سے اس کو ثابت کرنا چاہا ہے۔ جی میں یہ گفتگو جو کر رہا ہوں وہ کس چیز کو ثابت کرنے کی ہے؟ المہدی من ولدی، رسول خدا نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، تو یہ جو لا مہدی الا عیسیٰ یہ درست نہیں ہے، سنیوں کو توجیہ کرنی پڑی، اور پھر المہدی من ولد العباس بن عبد المطلب یہ جو روایت آئی ہے اس کو بھی توجیہ اور تعویل پیش کرنی پڑی۔ تیسرا نظریہ سنیے، میں تیسرے کے بجائے پہلے چوتھا پڑھوں کیونکہ اس ماقبل سے اس کا ربط ہے، وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہوں گے۔ خوب اگر امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں تو وہ بھی رسول خدا کے فرزند ہوئے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، چاہے امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہوں، چاہے امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہوں، چاہے جناب زینب کے بیٹے کہلائیں، چاہے امام جناب ام کلثوم کے بیٹے کہلائیں، چلے گا، کیونکہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اشکال یہاں ہے کہ یہ ابن حجر مکی جو رسول خدا کے چچا کی اولاد ثابت کرنے کے لیے اتنی دور کی کوڑی لایا تھا، یہاں وہ توجیہ پیش نہیں کرتا، کہتا نہیں یہ روایت درست ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور حسن سے مراد حسن عسکری نہیں بلکہ حسن مجتبی علیہ السلام مراد ہے، اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ سنن ترمذی میں یہ روایت اس میں بھی ہے، المہدی من ولد الحسن علیہ السلام،
ابھی میں اسمو پہ نہیں پہنچا ہوں، کنیتی پہ بھی گفتگو کرنا ہے۔ ابھی گفتگو المہدی من ولدی، یعنی رسول خدا اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں، یہ امام حسن علیہ السلام سے ہوں یا امام حسین علیہ السلام سے ہوں، واضح ہے۔ توجیہ سنیے، وہاں کیا توجیہ تھی؟ دودھ کے ذریعے سے۔ یہاں کیا توجیہ ہے؟ ابن حجر مکی کہتا ہے کہ چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے رعایت کی امت میں فتنہ برپا نہ ہو، قتل و خون و غارت نہ ہو، آپ نے بہت ہی اکرام و احترام، بہت توجہ سنیے، اکرام و احترام اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا حق، حالانکہ یہ میں نے اپنا حق کہا، اس میں یہ نہیں ہے، آپ نے سنجیدگی کے ساتھ بغیر کسی فتنہ اور خوف اور جنگ کے حکومت اور خلافت کو معاویہ کو سونپ دیا۔ اللہ کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی، لہٰذا اللہ نے امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں ان کے اس اعطاء کی بنیاد پر، خلافت سونپ دینے کی بنیاد پر، اور یہ کہ فتنہ امت میں برپا نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خلافت جانشینی وغیرہ سونپ دی تھی، خداوند متعال نے ان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یہ صلہ دیا ہے کہ آپ کی اولاد میں مہدی ہوں، اور وہ عالمی حکومت اس وقت قائم کریں، توجہ، اس وقت قائم کریں جب امت اسلامیہ بے پناہ فتنے میں، قتل و غارت اور کرونا وغیرہ وغیرہ چیزوں میں جب بہت زیادہ پریشان ہو، جوجھ رہی ہو ہر قسم کی مصیبتوں سے، اس وقت امام حسن علیہ السلام کو خدا صلہ دے کہ ان کا ایک بیٹا عالمی عدل و انصاف والے حکومت قائم کرے۔ ابن حجر مکی کی یہ توجیہ اور تعویل ہے کہ ہاں امام حسن علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں۔ ارے بیوقوف، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تو ثابت ہو بھی سکتا ہے، لیکن جیسے تو نے وہاں توجیہ پیش کی تھی، یہاں کیوں نہیں پیش کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کس کے فرزند ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی، ان کی شادی امام غلط تو نہیں کر رہا ہوں، امام سجاد علیہ السلام سے، اور ان سے امام باقر علیہ السلام ہیں، کچھ گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہوں؟ ظاہراً ایسے ہی ہے، جن کا ام حسن کنیت تھی، نام فاطمہ تھا، فرزند، تو امام باقر علیہ السلام اور جی ان کے وہاں دودھ پینے کا صرف مسئلہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اولاد ہونے کا مسئلہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے امام باقر علیہ السلام اور ان کی نسل سے امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ تو اگر اولاد حسن میں سے ہی ماننا ہے تو یہ توجیہ پیش کرو، لیکن یہاں پہ ابن حجر مکی اس توجیہ کو پیش نہیں کر رہا ہے، بلکہ دعوے دار یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی اس لیے اولاد ہیں کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ توجیہ بھی درست کی جا سکتی ہے، جی ہاں، امام مہدی علیہ السلام فرزند حسین بھی ہیں، فرزند حسن بھی ہیں علیہم السلام، یقیناً ماں کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، باپ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، یہی کیوں، اور ہم اوپر جائیں، حضرت نرجس خاتون کون تھی؟ شمعون الصفا کی نسل سے، تو وہ حضرت عیسیٰ کے گورنر اور ان کے جانشین، جی صحیح کہہ رہا ہوں، بہرحال دور نہ جاؤں، متوجہ رہیں، توجیہ کرنے پر آیا تو دودھ کے بہانے سے توجیہ کر دیا، لیکن جب امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو ثابت کرنے کے لیے آیا تو اس توجیہ کو پیش نہیں کیا۔ بہرحال اولاً تو یہ روایت المہدی من ولد الحسن علیہ السلام سند کے اعتبار سے خراب ہے۔ دوسرے، جو سند ترمذی نے ذکر کی ہے وہی سند، اسی سند سے حمیدی نے اپنی کتاب الجمع بین الصحیحین، جیسے حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین لکھی ہے، وہ اسی طریقے سے حمیدی نام کا ایک سنی گزرا ہے، الجمع بین الصحیحین اس نے اس کا نام رکھا ہے، اس میں ان روایات کو جمع کیا ہے جو قاعدے اور ضابطے اور قانون کے اوپر
پوری اترتی تھیں، مگر نہ بخاری نے اپنی کتاب میں جگہ دیا، نہ مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ دیا۔ تو یہ تو مستدرک والے نے کام کیا ہے۔ حمیدی نے کیا کیا ہے، دونوں کتابوں کی مشترک روایات کو جمع کر کے ایک الگ کتاب بنا دی۔ اس میں جو سلسلہ سند ذکر کیا ہے اسی سلسلہ سند کو حکیم ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، مگر وہاں لکھا المہدی من ولد الحسن علیہ السلام، اور حمیدی نے لکھا المہدی من ولد الحسین علیہ السلام۔ تو ایک ہی روایت ہے، جب سلسلہ سند ایک ہے تو وہ ایک ہی روایت ہے، لہٰذا نسخہ برداری کرتے وقت نقطہ چھوٹ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نسخہ برداری کرتے وقت نقطہ چھوٹ گیا ہے۔ المہدی من ولد الحسین تھا علیہ السلام، وہ نقطہ کیا ہے، مس ہو گیا، کیونکہ سلسلہ سند جو اگر ذکر کیا 8-10 آدمی جو سلسلہ سند میں وہی روایت بھی کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہی روایت کریں کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو بھائی الگ الگ ہیں، دونوں کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، وہ بھی سلسلہ سند ایک ہو؟ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا نسخہ برداروں سے یہ چوک ہوئی ہے، الحسین لکھا ہوا تھا اس کو الحسن سمجھا ہے۔ اور اگر توجیہ پہ آ جائیں تو ہم توجیہ بھی پیش کر سکتے ہیں، جیسے کہ ابن حجر، میں غلط بول گیا، ابن حجر مکی نے توجیہ پیش نہیں کی ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے توجیہ ذکر کی ہے۔ وہاں دودھ والی توجیہ کی، دودھ کی کوڑی لے کر کے آئے، یہاں سامنے کی توجیہ تھی مگر اس کو نہیں کیا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ بات میرے منہ سے نکل گئی کہ ابن حجر نے توجیہ کی ہے۔ دوسری والی توجیہ دوبارہ سنیے کہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہونا بھی صحیح ہے امام مہدی علیہ السلام کا، اس جہت سے کہ 5ویں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے تھے، لہٰذا اگر المہدی من ولد الحسن ہو غلط نہیں ہے، رسول اسلام نے صحیح فرمایا ہے، چاہے سنی کتاب میں ہو چاہے شیعہ کتاب میں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ امام مہدی علیہ السلام باپ کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ ماں کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بھی فرزند ہیں، تو لہٰذا یہ توجیہ درست ہے۔ یہ ابن حجر مکی نے نہیں توجیہ پیش کی، ہمارے علماء نے پیش کی ہے کہ اگر یہ روایت درست ہو تو یہ جو ہے توجیہ کی جا سکتی ہے۔ ٹائم ہے، ہاں پڑھیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ پر۔ تیسری توجیہ کہ امام مہدی علیہ السلام امام رسول خدا کے فرزند ہیں، مگر نہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند، نہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند، نہ چچا عباس کے فرزند، بلکہ محمد حنفیہ کے فرزند ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے خود محمد حنفیہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، جبل رضوہ پر ان کے ایک طرف شیر اور دوسری طرف کوئی دوسرا جانور ہے، اس کے اوپر ٹیک لگائے، زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، غائب ہو گئے ہیں، وہی مہدی ہیں۔ یہ پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ، نہیں، محمد حنفیہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، مہدی بھی وہ نہیں ہیں، اور اس وقت کوئی امام نہیں ہے، مہدی ہوں گے۔ کیا فرق ہوا پہلے والے نظریے سے اس نظریے میں؟ پہلا نظریہ کیسانیوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ مہدی حضرت محمد حنفیہ فرزند امام علی علیہ السلام ہیں، وہ ابھی نظروں سے اوجھل ہیں اور امام بھی ہیں، ظہور کریں گے۔ واضح ہوئی بات؟ دوسرا نظریہ، ان میں ایک فرقہ یہ کہتا نہیں، مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، مگر اس وقت کوئی امام نہیں ہے، کوئی ہادی اور رہنما نہیں ہے، یہی محمد حنفیہ دوبارہ واپس آئیں گے، ظہور کریں گے، وہی مہدی ہیں۔ تیسرا نظریہ، نہیں، ان کا بیٹا جو ابو ہاشم تھا، جس کا نام عبداللہ تھا، ابو ہاشم کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا، اس کا بھی وہ مہدی ہے، وہ ظہور کرے گا۔ اس وقت کی بات ہے جب ابو ہاشم زندہ تھا، لیکن اتفاق سے ابو ہاشم کا انتقال ہو گیا، سارا پول اس تیسرے گروہ کا کھل گیا۔ کس کو امام مان رہے تھے؟ ابو ہاشم بن محمد بن حنفیہ کو
امام مہدی وہ لوگ مان رہے تھے، مگر ابو ہاشم کا جب انتقال ہوا تو یہ فرقہ جب بساط ہی الٹ گئی، جڑ سے درخت ہی کٹ گیا، تو اب کہاں سے مانیں گے؟ بھلے یہ تینوں چاروں گروہ کا اس طرح سے یہ کہنا ہے۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ محمد حنفیہ کی اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اس کا کون قائل ہے میں ڈھونڈ نہیں سکا، نظریہ یہ ذکر ہوا ہے کہ محمد حنفیہ خود مہدی ہوں اور امام ہوں، محمد حنفیہ خود مہدی ہوں اور کوئی اس وقت امام نہیں ہے، ظہور کریں گے۔ تیسرے، محمد حنفیہ کے فرزند ابو ہاشم مہدی ہیں، مگر ان کے مرنے کی وجہ سے ان کے نظریے کے والے منقرض ہو گئے۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ محمد حنفیہ کی اولاد میں ایک شخص آئے گا جو مہدی ہوگا۔ اس نظریے کا قائل میں نہیں جانتا کون ہے، ہو سکتا ہے کہ نام کتابوں میں ذکر ہوا ہو، میری رسائی نہیں ہو سکی ہے، اور ان لوگوں نے بڑی باتیں کر ڈالی ہیں۔ جو پہلے اور دوسرے اور تیسرے گروپ والے تھے کیسانیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ امام جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ نہیں ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام امام نہیں تھے، بلکہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی سن 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں ضربت کھانے کے بعد، شہادت واقع ہونے کے بعد، بلا فصل امام علیہ السلام کے بعد جو امام بنا وہ جناب محمد حنفیہ، اور ان کی اجازت سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کی تھی کہ اگر اجازت نہ لیتے معاذ اللہ ضل و ہلکا، تو امام مجتبیٰ علیہ السلام گمراہ ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے معاذ اللہ۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی یزید کے خلاف جو انقلاب کربلا برپا کیا ہے وہ محمد حنفیہ سے اجازت لے کر کے قیام کیا ہے، اس لیے وہ بھی اگر ان سے اجازت نہ لیتے معاذ اللہ تو ہلاک ہو جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ یہ نظریہ کیسانیوں کے ایک طبقے کا ہے کہ اصلاً بلا فصل امام امیر المومنین علیہ السلام کے بعد جو امام ہیں وہ محمد حنفیہ ہیں۔ محمد حنفیہ نے کبھی کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک دعویٰ حجر اسود کے پاس جو جانے کا ہے وہ ہمارے علماء نے بھی نقل کیا، وہ بھی احتجاج کے طور پر تھا، کلیئر کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے لوگوں کو۔ بہت سے گمراہ ہو رہے تھے، چاہنے والے اہل بیت کے گمراہ ہو رہے تھے، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے فرقے تباہ کار لوگ تھے، ان سب کو رہنمائی کرنے کے لیے جناب محمد حنفیہ نے میراث کا یا امامت کا دعویٰ کیا، اور امام سجاد کے ساتھ گئے تھے۔ بہرحال یہ منحرف فرقہ کیسانیہ یہ کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی محمد حنفیہ کی اجازت سے، امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا محمد حنفیہ کی اجازت سے، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب مختار نے جو قاتلین امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا ہے تو اس بدلے کا مطالبہ بھی محمد حنفیہ نے کیا تھا، ان کی اجازت سے جناب مختار نے قاتلین امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، ورنہ وہ وارث نہیں تھے، وہ ذمہ دار نہیں تھے قتل کرنے کے۔ ذمہ دار کون؟ محمد حنفیہ تھے۔ وارث کون؟ وہ تھے۔ انتقام لینے کا حق کس کو تھا؟ محمد حنفیہ کو تھا، الی آخر۔ اس طرح کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اگر اس آخری نظریے کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے تب بھی فرزند رسول خدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد حنفیہ کس کے بیٹے؟ امام امیر المومنین علیہ السلام کے۔ مگر ایک جگہ پھنس جائیں گے، وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام تو رسول خدا کے فرزند نہیں ہیں، اور ان کی ماں جناب خولہ بھی اولاد رسول میں سے ہاشمی نہیں تھیں، لہٰذا اشکال برقرار رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے محمد حنفیہ کو یا ان کی اولاد میں ابو ہاشم کو یا آئندہ ان کی اولاد میں کوئی مہدی ہو تو رسول خدا کا یہ بیان المہدی من ولدی اس سے ٹکرائے گا، کیونکہ محمد حنفیہ یا ان کے بیٹے ابو ہاشم یا ان کے آئندہ ہونے والے بیٹے میں اگر کوئی مہدی ہوتا ہے یہ سب کے سب اولاد رسول خدا نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔